16 دسمبر اور پاکستانی قوم 16 دسمبر جہاں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کا مشرقی بازو بھارت کی ریشہ چالاکیاں اور کچھ اپنوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم سے جدا ہوا، وہیں اس 16 دسمبر کو سانحہ IPS ہوا جس میں معصوم بچوں کو اسلام کے نام پر شہید کیا گیا۔ 16 دسمبر 1971 میں مشرقی بازو یا مشرقی پاکستان ہم سے دو لخت ہوا، تو اس میں بنیادی کردار ہمارے دشمن ملک بھارت کا تھا جس نے دو قومی نظریے پر وار کیا۔ اور اندرا گاندھی کا مشہور زمانہ بیان تو سب کو یاد ہوگا، جس نے کہا کہ آج ہم نے دو قومی نظریے کو گنگا میں ڈبو دیا ہے، لیکن اندرا گاندھی بھول گئیں کہ نظریے ملکوں کے الگ ہونے سے یا ان کی تقسیم سے ختم نہیں ہوتے، اور دو قومی نظریے آج بھی پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ دل و جان سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جہاں تک مشرق پاکستان کے الگ ہونے کی بات ہے تو اس میں وہاں کے مقامی سیاستدانوں کا اہم کردار تھا، جنہیں لالچ دے کر اور گمراہ کر کے بھارت نے پاکستان کے خلاف ورگلایا۔ اور یاد رکھیں کہ مشرقی پاکستان کا الگ ہو جانا بھارت کی فتح نہیں بلکہ ناکامی ہے، کیونکہ بھارت کے تو ازل سے خواہش تھی کہ مشرقی بنگال کو وہ مغربی بنگال کا حصہ بنائے، لیکن اس کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی اور بنگلہ دیش کے نام سے الگ اسلامی ملک وجود میں آ گیا۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانے میں ہمارے لیے کئی اسباق پوشیدہ ہیں کہ ہمیں اپنی صفوں میں سے غداروں کو پہچاننا چاہیے۔ کون ایسے لوگ ہیں جو سیاست کے نام پر صرف اپنا اقتدار چاہتے ہیں اور انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے لیے چاہے ملک دو لخت ہو جائے تو بھی ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ تاریخ ہمیشہ ایک سبق چھوڑ کر جاتی ہے۔ تو 16 دسمبر 1971 ہمارے لیے سبق چھوڑ کر گیا ہے کہ ہمیں ملک کے مفاد کی خاطر دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے، اور ملک کے مفاد کے لیے ہمیں اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ملک کی ترقی اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ جب قومیں آپس میں نااتفاقی کا شکار ہوتی ہیں تو پھر دشمن کو اپنا نفرت کا بیج بونے کا موقع ملتا ہے، اور دشمن وار کرنے سے نہیں چوکتا۔ پھر ہمیں بطور پاکستانی دو قومی نظریے کی ترویج اور اس کے آبی پاری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دشمن مودی BJP کے ہندوتا کے نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کو جینا حرام ہو چکا ہے، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور پھر BJP مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی تک سے روک رہی ہے۔ یعنی مودی سرکار ہر وہ حربہ آزما رہی ہے جس سے BJP کا ہندوتا کا نظریہ فروغ پائے۔ تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی بطور مسلمان اپنے ملک میں دو قومی نظریے کو فروغ کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے حکمران کو دو قومی نظریے کی ترویج ریاستی سطح پر کرنی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو یہ ازبر کرانا چاہیے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں اور ہماری اپنی ایک پہچان ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں نفرت نہیں، محبت کا درس دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے اتحاد و اتفاق سے منہ موڑا تو تحریک طالبان نامی دہشت گرد تنظیم کو بھارت نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جس نے 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں اسکول پر حملہ کر کے 134 بچوں کو شہید کر دیا۔ جو دہشت گرد ان بچوں کو مارنے آئے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، لیکن ان کے افعال پر اگر نظر دوڑائیں تو ان کی یہ حرکت کسی طور پر بھی اسلام کے جذبہ و جہاد یا درس جہاد سے میل نہیں کھاتی تھی۔ آج بھی TTP سے منسلک لوگ پاک فوج پر حملہ آور ہیں، تو ہمیں اپنی فوج کی اخلاقی حمایت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ دشمن ہماری فوج کو کمزور کرنے کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور یہ ہماری فوج ہی ہے جس نے 70,000 افراد کی قربانی دے کر ملک کو اس خارجی ٹولے سے محفوظ بنایا ہے۔ اور اب ایک بار پھر یہ خارجی ٹولہ بھارت کی پشت پناہی سے پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے انارکی پھیلانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ 16 دسمبر 2014 والے دن جس طرح بچوں نے شہید ہو کر اس ملک کو اپنا خون دیا ہے، اور آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کے خون کو رائیگاں نہ جانے دیں، اور ان خارجی عناصر کو قلعہ کما کرنے کے لیے اپنی فوج کے ہاتھ مضبوط کریں۔ جب سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، ہمارے کچھ اپنے ہی ان کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ چند ووٹوں کے حصول کی خاطر یہ بھول چکے ہیں کہ یہ خارجی عناصر ان غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں میں ہی چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ خارجی ٹولہ جو نام تو اسلام کا لے رہا ہے لیکن مالی مدد بھارت سے وصول کر رہا ہے۔ جس بھارت سے وہ مدد لے رہے ہیں وہاں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور پھر اگر انہیں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا اتنا ہی احساس ہے تو یہ بھارت کا رخ کیوں نہیں کرتے، الٹا ان سے امداد وصول کر کے ایک اسلامی ملک پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس لیے بطور پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ اس طرح کے عناصر کو پہچانیں اور ان عناصر کی جس حد تک ممکن ہو بے کنی کرنے کے لیے پاک فوج کی پشتی بان بنے، کیونکہ پاک فوج ہی ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے
اور ہمارا دشمن یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ملک کو کمزور کرنے کے لیے اس کی افواج کو نشانہ بنایا جائے، لیکن پاک فوج نہ صرف اس طرح کے عناصر کا خاتمہ کرنے کے لیے جذبہ شہادت سے لبریز ہے، بلکہ پاکستان کے عوام بھی اپنی فوج کی پشتی بان ہے